الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج 29 ذوالقعدہ 1445 ہجری یوم الجمعہ ہے۔ شاید آج شب سے ماہ مقدس ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ گویا کہ عشرہ ذی الحج کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں اشہر حرم کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھیں،
اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ذی القعدہ اور ذی الحج اشہر حرم بھی ہیں اور اشہر حج بھی ہیں۔ محرم بھی اشہر حرم میں ہے، رجب بھی اشہر حرم میں ہے، لیکن ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں جنہیں عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، ذی الحج کا عشرہ یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن، قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی عظمت کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، اہمیت کو بیان فرمایا، اللہ کے ہاں ذی الحج کے ان 10 دنوں کی محبوبیت کو بیان فرمایا، مقبولیت کو بیان فرمایا، عظمت کو بیان فرمایا۔ اس عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کہ اتنے فضائل ہیں کہ اہل اسلام کے اہل علم نے یہ فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس قدر ان کی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں وجہ بھی عرض کروں گا، پہلے میں ان کی عظمت بتا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی ذی الحج کے 10 دنوں میں سے جو 10 ذی الحج ہے، جو عید الاضحیٰ کا دن بنتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنیا کے دنوں میں سب سے بڑا دن اللہ کے ہاں 10 ذی الحج کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر 10 ذی الحج کے بعد والا دن ہے، 11 ذی الحج کا دن ہے۔ اہل علم نے یہاں تک فرما دیا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ویسے تو رمضان مبارک مہینہ ہے، پھر رمضان میں بالاتفاق رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والا ذی الحج کے ان 10 دنوں کو قرار دیا گیا۔ لیکن فرمایا کہ دنوں میں تو پورے 3 سال کے 360 ایام میں سے یا 359 ایام میں سے دنوں میں تو ذی الحج کے 10 دن افضل ہیں، لیکن راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور بالاتفاق راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اس پر تو نص آ گئی، قرآن آ گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی وتر من العشر الاواخر، میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں۔ لیکن دنوں کے اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی بڑھ گئے۔ ایک تو قرآن کریم نے ان راتوں کی اور ان دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جن کی اہمیت بتانا ہوتی ہے۔ اللہ نے اہمیت بتلائی، فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ فجر سے مراد یا ہر دن کی فجر ہے یا 10 محرم کی فجر ہے۔ ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن اور راتیں، اس لیے کہ شریعت میں دن شروع ہوتا ہے رات سے، جو پچھلی رات ہوتی ہے اس دن، اس شب سے دن شروع ہوتا ہے۔ ابھی آج چاند نظر آ گیا تو 1 ذی الحج کا آغاز مغرب سے ہوگا، تو رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ تو ولیال عشر، اللہ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں 10 راتوں کی، میں قسم اٹھاتا ہوں آخری عشرے کی، پہلے عشرے کی، رمضان کے پہلے عشرے کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ والشفع والوتر، میں جفت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں طاق کی قسم اٹھاتا ہوں۔ والشفع، میں ان نمازوں کی قسم اٹھاتا ہوں جو جفت رکعتوں والی ہیں، میں ان نمازوں کی قسم اٹھاتا ہوں جو طاق رکعتوں والی ہیں۔ مغرب کی نماز طاق رکعتیں 3 ہیں، وتر 3 ہیں، فجر، ظہر، عصر، عشاء یہ جفت ہیں۔ اشارہ ہو گیا آخری عشرے کی فضیلت کی طرف۔ اور سورہ حج آیت نمبر 28 اللہ نے اشارہ فرمایا اس آخری عشرے میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کے موقع پر اللہ نے تمہارے لیے بڑے نفع رکھے ہیں، حج کے اندر نفع رکھے ہیں۔ اخروی نفع یہ ہے کہ اللہ تمہیں گناہوں سے حج کے ذریعے پاک کر دیتے ہیں، اور اللہ نے دنیاوی نفع رکھے ہیں کہ تم قربانیاں کرتے ہو، اونٹ نحر کرتے ہو، گائے بھینس بکریاں ذبح کرتے ہو، تمہیں اللہ رزق دیتے ہیں۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ تمہیں رزق عطا فرمایا کرتے ہیں، تم گوشت کھاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہاری معیشت کا ایک ذریعہ حج اور قربانی بھی ہے، لہذا اس کا شکر ہے، شکرانہ ہے۔ اور وہ شکرانہ کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کا ان خاص دنوں میں ذکر کیا کرو۔ کون سے خاص دن؟
ابن عباس فرماتے ہیں یہی ذی الحج کے 10 دن یہ خاص دن ہے، ان میں اعمال کیا کرو، ان میں سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کرو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ خاص دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، افضل ایام دنیا ہیں، کائنات کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہیں، لہذا ان میں اللہ کا ذکر ادا کیا کرو، ذکر کیا کرو، اور یہ ذکر بھی شکر کے انداز میں کیا کرو کہ اللہ کی تمہیں نعمتیں روحانی بھی ان دنوں میں ملتی ہیں، مادی اور جسمانی بھی ملتی ہیں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے تمہیں جانوروں کا رزق عطا کیا، اور ہمارا یہ علاقہ تو جانوروں کا علاقہ ہے۔ ان دنوں میں ابھی قربانی ہوگی، لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، اللہ کی مہمانی ہوگی۔ لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله، عید کے ان دنوں میں روزہ بھی نہ رکھا کرو، عید کے دنوں میں پہلے رکھنا ہے، میں آگے عرض کروں گا، اس لیے کہ عید کے یہ دن ایام تشریق، کھانے پینے اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ نے تمہیں جانوروں سے رزق دیا، اور جانور بیچتے ہو، منافع کماتے ہو۔ دیہاتوں میں غریب سے غریب آدمی بھی 1-2 بکرے پال لیتا ہے، 1-2 کٹے پال لیتا ہے، 1-2 بچڑے پال لیتا ہے، اور انہیں رزق مل جاتا ہے، روزیاں مل جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کے تو وسیع پیمانے پر بزنس ہے، کاروبار ہے، فرمایا اللہ تمہیں ان دنوں میں رزق بھی دے رہی ہیں، اس کا بھی شکر بنتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو قرآن میں ذکر آ گیا، اور ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بخاری اور ترمذی میں ہے، ایک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مسند امام احمد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذی الحج کے ان 10 دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ کو ان 10 دنوں میں جتنی نیکیاں پسند ہیں، پورے سال اتنی نیکیاں اللہ کو محبوب نہیں جتنی ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اس لیے اس عشرے میں کثرت سے نیکیاں کرو، اللہ کو ان دنوں میں نیکیاں بہت پیاری ہیں، سب اعمال سے اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ پیارے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی نے سوال کر دیا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ایک آدمی ان 10 دنوں سے آگے پیچھے جہاد کرتا ہے تو ان دنوں کی نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، ذکر اللہ کا ثواب، تلاوت قرآن کا ثواب، صدقے کا ثواب، توبہ کا ثواب، استغفار کا ثواب، ان دنوں کے اندر صلہ رحمی کا ثواب، والدین کی فرما برداری کا ثواب، ان دنوں کے اندر نیک اعمال کا ثواب جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ دن اللہ کے چنے ہوئے ہیں، پسندیدہ ہیں، مختار ہیں، محبوب ہیں، افضل ہیں، ان دنوں میں چھوٹے سے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں وہ مجاہد جس نے اس طرح جہاد کیا کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک وہ مجاہد ہے جو جان اور مال لے کر جہاد کے لیے گیا،
جان بھی اس کی چلی گئی، شہید ہو گیا، مال بھی اس کا اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، فرمایا اس کا درجہ ثواب تو زیادہ ہے، اس عمل کا اجر تو زیادہ ہے، ورنہ اس سے نیچے کا جو جہاد ہے اس جہاد سے بھی ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اعمال کا ثواب زیادہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی، پورے سال میں سب سے بڑے دن، یہ سب سے بڑے دن ہے اللہ کے ہاں، پورے سال میں سب سے پیارے دن، سب سے بڑے دن بھی یہ 10 دن۔ عید بھی بڑی عید کہلاتی ہے۔ بڑی عید کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ دن بڑا ہے۔ ان 10 دنوں میں پھر سب سے افضل دن عید کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے۔ حضور نے صاف فرما دیا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، بڑا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ سب سے بڑا دن ہے۔ اور یہ 10 دن پورے میرے آقا فرما رہے ہیں، اعظم عند اللہ ولا احب الیہ، سب سے بڑے دن، اللہ کو سب سے پیارے دن۔ کس لحاظ سے پیارے ہیں؟ من العمل فیہن من ہذہ العشر، عمل کے لحاظ سے سب سے پیارے دن ہیں۔ اعمال کرو، خاص طور پر اللہ کا ذکر کرو، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، فاکثروا فیہن، ان 10 دنوں میں بطور خاص بہت زیادہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، بہت زیادہ پڑھا کرو اللہ اکبر، بہت زیادہ پڑھا کرو الحمدللہ۔ یہ حضور کا ارشاد ہو۔ روزے رکھو ان دنوں میں، اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابو 4 روزے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نفلی روزوں میں 4 روزے آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ آپ یہ نفلی 4 قسم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابو داود کی روایت ہے، اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صیام عاشوراء، 10 محرم کا روزہ حضور رکھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ حکم دیا یہودی 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 کا بھی رکھو، 10 کا بھی رکھو۔ والعاشر، 10 ذی الحج میں سے پہلے 9 دن کے روزے حضور نہیں چھوڑا کرتے تھے، پہلے 9 دن روزے رکھو۔ اور خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سائیں یہ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں، یاد رکھو، طالب علم بھی موجود ہیں۔ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ ہے، 9 ذی الحج یوم العرفہ ہے، 10 ذی الحج یوم النحر ہے، 11 ذی الحج یوم القر ہے۔ یہ شریعت کی اصطلاحات ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ یوم العرفہ کا روزہ میرے نبی نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر سیئات سنۃ قبلها وسنۃ بعدها، مجھے اللہ سے امید ہے جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے، 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ حضور نے یہ روزے نہیں چھوڑے۔ اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء والعاشر، اور تیسری چیز وثلاثۃ ایام فی کل شہر، میرے نبی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، چاندنی راتوں کی، جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں کے روزے، ان راتوں کے ساتھ آنے والے دنوں کے روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایام 20
13, 14, 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور چوتھا فرمایا والرکعتین قبل الغدات. چوتھی چیز جس کو حضور نے کبھی نہیں چھوڑا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں میرے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی. یہ سب سنتوں میں اوقد سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فجر کی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں. میرے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی یہ 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی پوری مال اور اسباب سے بڑھ کر ہے، افضل. تو حضور ان دنوں میں روزے بھی رکھا کرتے تھے. ذکر کا بھی حکم ہے. کیوں؟ یہ عشرہ سب سے افضل کیوں ہے؟ حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اعمال کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات ساری جمع ہیں. ساری عبادتیں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں امہات العبادات ہیں، وہ اس عشرے میں ادا کی جاتی. باقی پورا سال یہ جمع نہیں ہوتی، صرف ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں. آپ رمضان میں حج نہیں کر سکتے، حج ان دنوں میں. ان دنوں میں حج بھی ہے، ان دنوں میں صدقہ بھی ہے، ان دنوں میں نماز بھی ہے، ان دنوں کے اندر روزے بھی ہیں، ان دنوں کے اندر ذکر اللہ بھی ہے، ان دنوں بھی ہیں. تو باقی پورا سال میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں ارکان اسلام کو جمع کر لیا جائے، امہات العبادات کو جمع کیا جائے. رمضان میں روزے نمازیں تو ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی ہے، حج نہیں ہے. اور غیر رمضان کے اندر روزے تو ہو سکتے ہیں، نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن حج نہیں ہے. بھائی ساری عبادتیں جمع ہو گئی ان عشرہ ذی الحج میں. ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نمازیں بھی ادا کرتے ہو، روزے بھی رکھنے کی ترغیب دی گئی، صدقے کی بھی ترغیب دی گئی، حج کا بھی حکم ہے. پھر ان دنوں میں قربانی بھی کرتے ہو، قربانی کے بھی مخصوص دن ہیں، آگے پیچھے قربانی نہیں ہوا کرتی. تو چونکہ ان دنوں میں ہر طرح کی عبادت اللہ کے نیک بندے کر رہے ہیں، روزے دار روزے رکھ رہے ہیں، حاجی حج کر رہے ہیں، ذاکر ذکر کر رہے ہیں، شاغل دینی شغل کے اندر ہیں، اور تہجد گزار نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، صدقے کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا اعمال کی وجہ سے مظروف کی وجہ سے ظرف بھی قیمتی بن گیا. کبھی چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی شیشی اور برتن بھی قیمتی بن جاتا. ایک شیشی کے اندر آپ روح کیوڑا رکھ لیں، ایک شیشی کے اندر آپ کستوری رکھ لیں تو کستوری قیمتی خوشبو ہے، عود قیمتی خوشبو ہے. اس خوشبو کی وجہ سے شیشی بھی قیمتی بن جاتی ہے. چونکہ ان دنوں میں اعمال قیمتی ہیں تو یہ دن بھی قیمتی بن گئے، بہترین دن بن گئے، سال کے افضل ترین دن بن گئے. آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کو ان دنوں کی عظمت کا احساس نہیں، پرواہ نہیں. ہم نے توجہ چھوڑ دی. ہمارے عام دن اور ذی الحج کے دنوں میں فرق ختم ہو گیا. اہل علم کہتے ہیں ان دنوں میں چند کام کرو. یہ جو آج شام سے عشرہ شروع ہو رہا ہے، ان دنوں میں چند کام کرو. سب سے پہلا کام تو یہ ہے، مستحب عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل شهر ذی الحج واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره. جب ذی الحج کا مہینہ داخل ہو جائے، آپ کا قربانی کا ارادہ ہو، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، قربانی کا ارادہ ہے،
نیت قربانی کی ہوئی ہے اپنی طرف سے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا یاخذ من شعرہ، بال نہ کاٹو، حجامت نہ کرواؤ، ولا من اظفارہ، ناخن بھی نہ کاٹو، اس لیے حجامت آج بنوا لینی چاہیے۔ اور ویسے بھی ہر جمعے حجامت کروانا اور صفائی کرنا اور غسل کرنا یہ سنت ہے، جمعے کا دن اسی لیے ہوتا ہے۔ پھر جب قربانی ہو جائے گی پھر حجامت کروا لینا، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو قربانی کریں گے، جن پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کن پہ واجب ہے کن پہ واجب نہیں زندگی رہی تو اگلا جمعہ انشاءاللہ قربانی کے مسائل بیان کریں گے۔ جن پر قربانی واجب نہیں، ان کا قربانی کا ارادہ بھی نہیں، یہ ان کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا تشبہ بالحجاج ہو جائے۔ ادھر حاجی حج کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حجاج کرام حج کر رہے ہیں اور حجاج کو حکم ہے وہ جب احرام پہن لیتے ہیں حج کا تو پھر ان کو بال کٹوانے کی اجازت نہیں، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں، جب تک کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی نہ کر لیں۔ جب قربانی کر لیں تو پھر قرآن کا حکم ہے ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اب وہ ناخن کاٹیں، حجامت کریں، میل کچیل اتاریں، منتوں کو پورا کریں، حج ادا کریں، طواف زیارہ کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف زیارہ کریں۔ تو حاجی قربانی کے بعد حجامت کرواتا ہے تو مجھے آپ کو حکم دیا گیا کہ تم بھی حاجیوں جیسی شکل بنا لو، ان کی برکت سے اللہ، ان کی دعاؤں سے اللہ تمہیں بھی حج والی بخشش عطا فرما دیں گے، حج والے انعام عطا فرما دیں گے۔ لہذا جن کی قربانی کا ارادہ ہے وہ حجامت آج کروا لیں۔ دوسرا حکم، ذی الحج کے ان 10 دنوں میں توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ توبہ کا حکم ہے ان دنوں کے اندر، یہ بڑے دن ہیں، یہ اللہ کے محبوب دن ہیں، دنیا کے دنوں میں بڑے دن ہیں، افضل دن ہیں، پیارے دن ہیں، لہذا ان دنوں میں اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کی رحمت جوش میں ہے، وہ معاف بھی کر دے گا، وہ توبہ قبول بھی کر لے گا۔ تم اس سے توبہ کرو گے وہ تمہیں معاف کر کے پورے سال کے لیے نواز دے گا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کرو، ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو۔ آج گناہوں نے ہمیں جلا کے رکھا ہوا ہے، ہماری دنیا برباد، ہماری معیشت برباد، ہمارے گھرانے برباد، ہماری آخرت برباد کر دی ان گناہوں نے۔ اور گناہوں کو گرانے کے لیے اور گناہوں کو جلانے کے لیے اللہ نے آپ کو بڑا نسخہ دیا ہے، اور وہ ہے توبہ کا۔ توبہ کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو سچی توبہ کرو، اللہ سے پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ ان دنوں میں استغفار کا اہتمام کرو، کثرت کے ساتھ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان گناہگار ہے، لیکن گناہگاروں میں اللہ کو پیارا گناہگار وہ لگتا ہے جو توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، اعتراف جرم کرنے والا ہو، اعتراف جرم کر کے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے وعدہ کر رہا ہو آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ پچھلے میرے گناہ معاف کر دے۔ دوسرا حکم ہے ذی الحج کے اس عشرے کے اندر جو حج کر سکتے ہو حج کرو۔ میں حج کے فضائل بتا چکا ہوں،
ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حضور نے حج کو قرار دیا. فرمایا جس نے حج کیا اور آداب کے ساتھ حج کیا اس کے گناہ ایسے دھل گئے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. تیسرا حکم جو ہم سب کے لیے ہے، ان دنوں میں فرائض اور واجبات کی پابندی کرو. نوافل کا درجہ بعد میں ہے، پہلے تو جو قرض دینا ہے وہ قرض ادا کرو. فرض اللہ کا قرض ہے، واجبات اللہ کا قرض ہیں، سنن اللہ کے نبی کا قرض ہے. سنن حضور نے ہمیں دی ہیں، فرائض ہمیں اللہ نے دیے ہیں. اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے فرائض کی ادائیگی میں. فرض ادا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، قضا نمازیں ادا کرو، قضا روزے رکھو. بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے عذر کی وجہ سے، کچھ سستی کی وجہ سے. خواتین اپنے شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی، برسا برس کے روزے ہوتے ہیں ذمے، قضا نہیں کرتی. اللہ کو راضی رکھنا ہے تو فرائض پر مواظبت کرو. حدیث قدسی ہے، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته. میں اپنے بندے پر سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں اس کے فرض ادا کرنے کے ساتھ. جو میں نے اس کے ذمے فرض لگایا ہے اس پر سب سے زیادہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں. ان 10 دنوں کے اندر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی جائے، مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. بابو چاہتے ہو کہ فرض نہ چھوٹیں تو واجبات کی پابندی کرو. واجبات چاہتے ہو کہ نہ چھوٹیں تو پھر سنن کی پابندی کرو. اگر کوئی یہ چاہتا ہے میری سنت بھی کبھی نہ چھوٹے، علماء کہتے ہیں وہ نوافل کی پابندی کرے. تو جو نوافل کی پابندی کرے گا ترتیب ہے اس کے فرض محفوظ رہیں گے. فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی ہمارے ذمے. اللہ نے جو لوگوں کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرو. بہت سے لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں، خود عیاشیوں کے ساتھ جیتے ہیں، بیوی بچوں کے خرچے کا کوئی پتہ نہیں، بھیڑیے بنے پھرتے ہیں. حقوق العباد ادا کرو. حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، قرضہ لوگوں کا نہیں دیتے، ہڑپ کر جاتے ہیں. نہیں، فرائض کی پابندی کرو. بابا قرض ادا کرنا فرض ہے، اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. جن کے حقوق میرے آپ کے ذمے ہیں وہ حقوق ادا کریں. اس عشرہ ذی الحج کے اندر ہمیں حکم ہے نفلی طاعات کرو، صدقہ کرو، تلاوت قرآن کثرت سے کرو، نماز تہجد کا اہتمام کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ذی الحج کے اس عشرے میں بازار جاتے تھے تو زور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. حضور کا حکم ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، والتحمید والتکبیر، کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھو. مارکیٹ جاؤ، بازار جاؤ، سیر پہ جاؤ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے جاؤ. کبھی کبھی اونچی آواز سے بھی پڑھو، عورتیں پست آواز سے، مرد اللہ کی کبریائی کے گیت گائیں، اللہ کی عظمت کے گیت گائیں بلند آواز سے. اور پھر جب 9 ذی الحج فجر کی نماز پڑھو تو 9 ذی الحج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک ہر
مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، مرد اونچی آواز سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عشرہ ذی الحج کے اندر فرمایا کہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا گناہوں سے بچو۔ اللہ نے فرمایا گناہ کر کے ظلم نہ کرو اپنے اوپر، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے ظلم نہ کرو۔ اور حجاج کے لیے بطور خاص حکم ہے، حجاج کے بارے میں من یرد فیہ بالحاد، فرمایا مکہ مکرمہ میں رہ کر بے دینی والا کام نہ کرنا، گناہ والا کام نہ کرنا، ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جیسے مکہ مکرمہ میں ایک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہ کی پکڑ بھی بڑھ جاتی ہے۔ حج پہ جانے کا شوق تو ہوتا ہے، عمروں پہ جانے کا شوق تو ہوتا ہے، بابو بے ادبی کے ساتھ آدمی پکڑا جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ آداب والی حاضری نصیب فرمائے۔ یہاں گناہ کا ارادہ کرو تو جب تک گناہ نہ کرو لکھا نہیں جاتا۔ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے وہاں پر مکہ میں گناہ کا ارادہ بھی کرو گے تو لکھا جائے گا، گناہ کا ارادہ بھی کرو گے تو لکھا جائے گا۔ جیسے مسجد میں گناہ کرنے کا وبال زیادہ، کعبے میں گناہ کرنے کا وبال زیادہ، مکے میں گناہ کرنے کا وبال زیادہ، ایسے ان نیک دنوں میں گناہ کرنے کا وبال زیادہ، پکڑ زیادہ۔ اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، بچ نہیں سکتے لوگ۔ کتنے واقعات ہیں کہ جب مقدسات کی توہین کی۔ اس علاقے میں قریب علاقے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے تصدیق نہیں ہے، ہمارے ایک بچہ امام ہے ایک مسجد میں، اس نے مجھے بتایا استاد جی ہمارے محلے میں ایک بدبخت صحابہ کو سب بکتا تھا، آج کل بیمار ہے، اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا۔ خدا کی پکڑ سے بچو، مقدسات کی توہین سے بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ نہ انبیاء کی توہین کرو، نہ صحابہ کی توہین کرو، نہ آل بیت اطہار کی توہین کرو، نہ اللہ کے اولیاء کی توہین کرو، نہ علماء کو بک بک کرو، نہ تم مسجد حرام کے تقدس کو پامال کرو، نہ شعائر اللہ کے تقدس کو پامال کرو۔ آج مسجدوں کے اندر کے تقدس کو پامال کیا جاتا، بدبخت قرآن رکھ کر، قرآن پہ چڑھ کر پنکھا اتارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، مسجد کی چوریاں کرتے ہیں، ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے ہیں۔ کب تک بچو گے؟ 100 دن چور کے تو ایک دن بادشاہ کا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ میں کوئی آتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دیکھو نا فرعون کو کیسے پکڑا اس نے، جب اللہ کی پکڑ میں آیا فرعون تو کوئی بچا نہیں سکا۔ دولت، اقتدار فرعون کو نہیں بچا سکا۔ قارون مالدار سرمایہ دار تھا، قارون کو دولت نہیں بچا سکی، اتنا بڑا دولت مند تھا۔ ما انا، اللہ کہتے ہیں کہ فرعون کی دولت کی چابیاں وہ اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتے تھے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے تھے، وہ بینکوں کا زمانہ نہیں تھا، نہ نوٹوں کی کرنسی تھی، بیسک کرنسی تھی اس وقت، نیچرل کرنسی تھی، جس کو سونا اور چاندی کی شکل میں تم دیکھتے ہو، اصلی سونا چاندی
اتنے زیادہ تھے کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے تھے سونے اور چاندی سے کہ ان کو جو تالے لگے ہوئے تھے ان تالوں کی چابیوں کو 70 اونٹ اٹھا کے چلا کرتے تھے. اتنا بڑے دولت مند جب اللہ کی پکڑ میں آیا تو اس کو دولت نہیں بچا سکی. قرآن کریم کہتا ہے وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہ خود بھی زمین میں دھنس گیا اور جو اس کے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے محلات کے کمرے تھے زمین پھٹی، وہ بھی زمین کے اندر چلے گئے. اللہ ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین کہو. اس لیے آج نیت کرو کہ اس عشرے میں گناہ کوئی نہیں ہوگا، نماز کوئی نہیں چھوٹے گی، گالی کسی کو نہیں بکو گے، جھوٹ اس عشرے میں بالکل نہیں بولنا. روزانہ کم از کم 5 تسبیحات کرنی ہیں. تیسرے کلمے کی ترغیب ہے تسبیح تکبیر تحلیل کی. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. یاد رکھو تلاوت قرآن پاک والا ذکر باقی سب اذکار سے افضل ہے. باقی اذکار کا درجہ تلاوت قرآن کے بعد ہے. سب سے افضل ذکر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، روزانہ کرو، تھوڑا بھی کرو لیکن کرو روزانہ. کچھ لوگ رمضان میں جوش چڑھتا ہے، شب برات میں جوش چڑھتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، آگے پیچھے قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں. گھروں میں دیمک لگی ہوئی ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کی قسم وہ ویران گھر ہے، وہ جنات کا بسیرا ہے، وہ بھوتوں کا بسیرا ہے. وہاں سحر ہوگا، جادو ہوگا، آسیب ہوگا. قرآن پڑھو گے شیطان بھاگ جائیں گے. مرد عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. چاہے 10 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو، مسجد میں آؤ، ذرا 10 منٹ پہلے آ کر چند صفحے قرآن کی تلاوت کرو. تلاوت قرآن کریم کرو. روزوں کی کوشش کرو. قضا روزے ہیں تو ان کا پہلے حق ہے. نماز تہجد کا اہتمام کرو اور اللہ سے قربانی کی توفیق مانگو. قربانی بڑی عبادت ہے، اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں. اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی اور میں یہاں ہوا تو قربانی پہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے.